جان دینا منظور ہے۔ خلیفہ معتصم باللہ جب خلق قرآن کے سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بدلنے سے عاجز آ گیا تو اس نے ان پر مزید سختی شروع کر دی۔ آلہ تعذیب نصب کروایا، ظالم اور جابر جلاد مقرر کیے اور بے پناہ تشدد کرایا۔ جلاد کے سخت زد و کوب کی وجہ سے امام صاحب کا کندھا مبارک اکھڑ گیا، پیٹھ مبارک سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ خلیفہ معتصم آگے بڑھا اور گویا ہوا، یا احمد قل هذه الكلمة وأنا أفك عنك بيدي وأعطيك وأعطيك۔ احمد صرف یہ ایک کلمہ کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے، میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری بیڑیاں کھول کر تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہیں دنیا جہان کی نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ جواب میں امام احمد صرف یہ فرماتے، هاتوا آیة او حدیثا۔ قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کی کوئی نص اس کی دلیل کے طور پر پیش کر دو، میں فوراً اپنی رائے تبدیل کر دوں گا۔ خلیفہ معتصم نے دانت پیستے ہوئے جلاد سے کہا، یہ میری بات نہیں مان رہا، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم نے اس پر زیادہ سختی نہیں کی، اور زیادہ قوت سے مارو۔ جلاد نے پوری قوت سے تازیانہ مارنا شروع کیا۔ امام صاحب کا گوشت پھٹ گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ خلیفہ کا ایک درباری عالم آگے بڑھا اور گویا ہوا، احمد بن حنبل، کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ؟ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ پھر کیوں خام خواہ اپنی جان کے درپے ہو اور خلیفہ کی بات نہ مان کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو؟ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اخرج وانظر أي شيء وراء الباب۔ باہر نکلو اور دروازے کے باہر دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ اس نے محل کے صحن سے نکل کر جھانکا، دیکھا بے شمار لوگ کاغذ اور قلم پکڑے انتظار کر رہے ہیں۔ درباری عالم نے اس مجمع سے پوچھا، کس چیز کے منتظر ہو؟ لوگوں نے کہا، ننظر ما يجيب به احمد فنكتب۔ ہم خلق قرآن کے مسئلے میں امام احمد کے جواب کے منتظر ہیں تاکہ اس کو لکھ سکیں۔ وہ درباری عالم واپس آیا اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کو جب خبر دی تو امام صاحب نے فرمایا، انا اضل هؤلاء كلهم اقتل نفسی ولا اضلهم۔ کیا میں ان تمام کو گمراہ کر دوں؟ اپنے آپ کو قتل کروا لینا منظور ہے مگر ان کو گمراہ کرنا منظور نہیں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔